تو لوگ مجھے کہتے ہیں روحانی علاج کا اس کو پتا وتا کچھ ہے نہیں اور روحانی علاج کی فیلڈ میں اس نے ٹانگ اڑا دی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں, پھر یہ بتاؤں گا کہ قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے. دیکھو جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو دو قسم پر ہے. جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں, ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے دو ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے پانی پیا, سیر ہو گئے. یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ رزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس رزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی تو چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی. صحیح ہے نا, منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو دو ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو ایک کے دو ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانت داری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی, پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت, فلانے فرقے بزرگ سے خلافت, ادھر سے خلافت پکڑی, ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے.